بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 اپریل 2025 کو پاکستان کی وزارت اطلاعات اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھارت کے خلاف سخت بیانات جاری کیے، جن میں بھارت پر ممکنہ فوجی جارحیت کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس قابل اعتماد معلومات ہے کہ بھارت آئندہ 24 سے 36 گھنٹوں میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے اس حملے کو جھوٹے الزامات پر مبنی قرار دیا اور کہا کہ بھارت اس حملے کو پاکستان کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی فوج کو مکمل اختیارات دیے ہیں کہ وہ پاکستان پر کارروائی کا طریقہ، وقت اور مقام خود طے کریں تاکہ 2019 کے فیلئر کی طرح اس بار ان کا نام نہ آئے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا مناسب اور مؤثر جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا جنگ کے مترادف ہوگا اور پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارت پر الزام عائد کیا کہ وہ پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور بلوچستان لبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان جیسے گروہوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری سے رابطہ کیا اور بھارت کی ممکنہ جارحیت کے خلاف مداخلت کی درخواست کی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کو بھی اس معاملے پر بریفنگ دی ہے۔ اس کے علاوہ 29 اپریل 2025 کو لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے دونوں جانب سے فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور دونوں کی جانب سے ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ اپنی سرحدوں پر جدید جیمنگ اور اینٹی ڈرون سسٹمز نصب کیے ہیں تاکہ سرحد پار سے ڈرونز کے ذریعے ہتھیاروں، منشیات اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ لیکن بھارت جیمرز نصب کرنے کا مقصد یہ رکھتا ہے کہ اگر وہ پاکستان پر حملہ کرے تو جوابی کارروائی کی صورت میں پاکستان کے ڈرونز، میزائل یا جنگی جہازوں کو بھارتی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی جیمنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ناکارہ بنا دیا جائے۔ یہ کنٹرول سسٹم اور الیکٹرانک وارفیئر کے جدید طریقے بھارت کو دفاعی برتری دینے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ بھارت نے کون سے جیمرز اور اینٹی ڈرونز کہاں پر نصب کیے ہیں۔ سب سے پہلے ایکوا جیمرز اور ملٹی شاٹ گنز ہیں۔ یہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر نصب کیے ہیں، جو ڈرونز ایکوا جیمرز کے سگنلز کو جام کر کے ان کا کنٹرول ختم کر دیتے ہیں، جس کے بعد ملٹی شاٹ گنز کے ذریعے انہیں مار گرایا جاتا ہے۔ یہ نظام تقریباً 5 کلومیٹر تک ڈرونز کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد مین پورٹیبل کاؤنٹر ڈرون سسٹمز MPCDS۔ یہ سسٹم جموں کشمیر کے علاقوں میں نصب کیے گئے ہیں جو ڈرونز کو ڈیٹیکٹ، جام اور نیوٹرلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بھارت نے GPS جیمنگ ٹیکنالوجی پنجاب کے سرحدی علاقوں میں سسٹمز نصب کیے ہیں تاکہ پاکستان سے آنے والے ڈرونز کی نیویگیشن کو متاثر کیا جا سکے۔ اس کے بعد AI انیبلڈ سمارٹ فینسز لائن آف کنٹرول پر نصب کی گئی ہیں جو انسانی، حیوانی اور دیگر حرکات میں فرق کر کے ممکنہ دراندازی کو فوری طور پر شناخت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد لانگ رینج ریکنیسنس اینڈ آبزرویشن سسٹم LORROS۔ ان کو بھارت نے سرحدی علاقوں میں نصب کیا ہے جو دور سے نگرانی کر کے کسی بھی مشتبہ حرکت کو فوری طور پر رپورٹ کرتے ہیں۔ اس پر 29 اپریل 2025 کو پاکستان کے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک اہم پریس کانفرنس میں بھارت پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کی سرپرستی اور مالی معاونت کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پہلگام حملے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں اور بھارت نے اب تک کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ DGISPR نے بتایا کہ 25 اپریل کو جہلم بس اسٹینڈ کے قریب ایک پاکستانی شہری کو گرفتار کیا گیا، جس کے قبضے سے ایک ID، 2 موبائل فونز اور 70,000 روپے برآمد ہوئے۔ مزید تفتیش پر اس کے گھر سے ایک بھارتی ساختہ ڈرون اور 10 لاکھ روپے نقدی بھی برآمد ہوئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس دہشت گرد کو بھارتی فوج کے GCO صوبیدار سکھویندر نے ہدایات دی تھی۔ مزید 4 بھارتی فوجی افسران بشمول میجر سندیپ ورما اس نیٹ ورک میں ملوث پائے گئے۔ DGISPR نے کہا کہ بھارت کی یہ کارروائیاں ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہیں جو پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ اس کے علاوہ 29 اپریل 2025 کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اڈیالہ جیل سے پہلگام حملے پر ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے۔ میں متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ پلوامہ کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھی ہم نے بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا۔ میری 2019 میں کی گئی پیشن گوئی کے مطابق ایک بار پھر ویسا ہی پہلگام واقعے کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ خود احتسابی یا شفاف تحقیقات کے بجائے
مودی سرکار نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ایک 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے خطے میں اشتعال انگیزی جسے پہلے ہی جوہری فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستان امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کے پاس ہر وہ صلاحیت موجود ہے جسے وہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتا ہے، جیسا کہ ایک متحد قوم کی مکمل حمایت یافتہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2019 میں دیا تھا۔ میں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ہمیشہ کشمیری عوام کے حق کی خودداریت کی حمایت کی ہے۔ میں مسلسل یہ بات اجاگر کرتا رہا ہوں کہ RSS کے نظریے کے تحت چلنے والا بھارت نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ کشمیر میں بھارتی مظالم جو آرٹیکل 370 کے غیر قانونی خاتمے کے بعد مزید بڑھ گئے ہیں، کشمیری عوام کی آزادی کی خواہش کو مزید تقویت دے رہے ہیں۔ نواز شریف یا آصف زرداری جیسے مفاد پرست سیاستدانوں سے بھارت کے خلاف کسی مضبوط موقف کی توقع رکھنا محض بے وقوفی ہے۔ وہ کبھی بھارت کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ناجائز پیسہ اور کاروباری مفادات بیرون ملک ہیں۔ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہی مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت کی جارحیت اور پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات پر خاموش رہتے ہیں۔ ان کا ڈر صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے سچ بولا تو بھارتی لابیاں ان کے آف شو اثاثے منجمد کروا سکتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستانی قوم ایک جعلی اور دھاندلی زدہ فارم 47 رجیم کے باعث تقسیم ہو چکی ہے، لیکن مودی کی جارحیت نے پاکستانی عوام کو بھارت کے خلاف ایک آواز میں متحد کر دیا ہے۔ ہم اس جعلی حکومت کو مسترد کرتے ہیں، لیکن من حیثیت القوم بھارت کی جنگی جنون اور خطے کے امن کو داؤ پر لگانے والے عزائم کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی بیرونی دشمن کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے قوم کا اندرونی طور پر متحد ہونا ضروری ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام اقدامات کو روکا جائے جو قوم میں مزید تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ ریاست کی تمام توانائیاں سیاسی انتقام پر صرف ہونا اس نازک وقت میں قوم کی داخلی یکجہتی کو کمزور کر رہا ہے اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی وکلاء سے گفتگو۔ عمران خان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلگام حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات متاثر ہوئے۔ اسی لیے عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ پوری سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر بات کر رہا ہے، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ شہباز شریف اور مریم نواز نے ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں کی، کوئی بھی ان کا ٹویٹ سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ ایسے حالات میں ان کو عوام کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے تھی اور عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا جب عوام کی حکومت اور فوج کے ساتھ دوریاں زیادہ ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔